انسانی تاریخ میں ایک مرتبہ لقمان نامی ایک شخص تھے۔ وہ نبی نہیں تھے بلکہ بہت پرہیزگار اور حکیم تھے۔ وہ افریقہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہیں غلام بنا کر دوسرے ملک میں بیچ دیا گیا۔ حکیم لقمان ایک شخصیت ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے، اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے، اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی ان کو حکمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ قرآن میں ان کی کچھ نصیحتیں درج ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم بھی سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور امام شافعی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزانہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفن میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جن کا نام انم تھا چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے جو یہ ہیں: نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، یعنی حرام کا خیال رکھو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، یعنی نامحرم کو نہ دیکھو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو، یعنی فضول نہ بولو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو، اور نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ معروف مثنوی نامی کتابی میں درج ہے کہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی کاشی کھلانی شروع کر دی۔ حکیم لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا
کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ اے دوست، اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو فوراً ناشکرا بن کر شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، او بیٹا، لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو نہ باندھو، آپ کے کامیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرو، اس کی بجائے اپنے خدا کی خوشی حاصل کرو۔ لقمان کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا یہ سبق یاد رکھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ سبق کبھی نہ بھولنا۔ اس نے ایک طریقہ سوچا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے بیٹے سے گدھے پر سوار ہونے کو کہا۔ اس کے بیٹے نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ بیٹا گدھے پر سوار ہوا اور اس کا باپ اس کے پیچھے چل دیا۔ انہوں نے کچھ میلوں کا سفر کیا۔ راستے میں ان کا سامنا لوگوں کے ایک گروہ سے ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا، کتنا بد کردار اور بدتمیز لڑکا ہے، دیکھو باپ چل رہا ہے اور بیٹا گدھے پر سوار ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا۔ لقمان اور اس کے بیٹے نے یہ سنا تو انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی۔ بیٹا گدھے سے اترا اور لقمان گدھے پر سوار ہونے لگا۔ کچھ میل کا سفر کرنے کے بعد ان کا سامنا لوگوں کے ایک اور گروپ سے ہوا۔ ان میں سے ایک بولا، سنو بڑے آدمی، یہ تو ٹھیک نہیں کہ تم گدھے پر سوار ہو اور تمہارا بیٹا تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ بیٹے کی پرورش کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ لقمان گدھے سے اترا۔ لقمان اور اس کا بیٹا دونوں چلنے لگے۔ گدھا دونوں کے آگے چل دیا۔ کچھ میل گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ تم کتنے احمق ہو، گدھے کے پیچھے کیوں چل رہے ہو، تم اس پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ لقمان اور اس کے بیٹے نے پھر لوگوں کی باتوں پر توجہ دی۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور کچھ میل دور چلے گئے۔ وہ دریا کے سامنے پہنچ گئے۔ ایک پل کو عبور کرنا تھا۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے لقمان اور اس کے بیٹے کو گدھے پر سوار ہوتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے کہا، تم دونوں کا گدھے پر سوار ہونا سخت اور بے رحم ہے۔ چھوٹا جانور آپ کا سارا بوجھ مشکل سے اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مشورہ لے کر لقمان اور اس کا بیٹا گدھے سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے کچھ میل کا سفر کیا۔ لقمان نے بہت غور سے دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے دیکھا اور سنا ہے کہ لوگوں نے کیا کہا۔ اب تک آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ جو بھی حرکت کریں یا نہ کریں، کوئی بھی دنیا کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس نے بہتے ہوئے دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک شخص دریا کے پار دیوار بنا سکتا ہے، یہ پانی کے بہاؤ کو روک دے گا، لیکن تنقید سے لوگوں کا منہ بند کرنا ناممکن ہے۔ اس دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری زبان کی کوئی ہڈی نہیں ہے، یہاں تک کہ بغیر سوچے سمجھے بول بھی سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، اس لیے جتنی رائے ہیں اتنی ہی ہیں۔ کچھ اچھا کرتے ہوئے بھی دوسروں میں عیب تلاش کرنا غیر انسانی ہے۔ ایک شخص بہت برا محسوس کر سکتا ہے جب وہ ہر اس شخص کو سنتا ہے جو بری بات کرتا ہے۔ لہٰذا گھٹیا باتوں سے تکلیف پہنچنے سے بچنے کے لیے انسان کو اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ وہ خود کو سوچنے کا انتظام کرتا ہے۔ سوچنے سے وہ جان سکتا ہے کہ باطل اور غلط کیا ہے۔ جب ایک شخص کو یقین ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے مالک اللہ کو راضی کرے گا، تو اسے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کیا بولتے ہیں۔